بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے انسانوں میں ہمیشہ دشمنی رہے گی۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن کیوں ہے؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کیوں ایک سرمایہ دار اور مزدوروں میں اتنی دشمنی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہے؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ امیر اور غریب میں اتنی عداوت کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مذہبی اور لسانی دشمنی کیوں اتنی رنگ لا رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ انسانوں میں ہمیشہ دشمنی ہی رہے گی۔ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات ہمیں قرآن پاک میں مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض کا دشمن ہوگا، کہ ہمیشہ آپس میں انسانوں میں دشمنی چلتی رہے گی۔ دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس واقعے کا بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اس ارشاد ربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لاکھ کوشش کرو گے دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، مگر یہ حکم خداوندی کے باعث ہے، اس لیے یہ عداوتیں کبھی ہرگز ختم نہ ہوں گی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور اور سرمایہ دار میں دشمنی رہے گی، کبھی امیر اور غریب کی عداوت زور پکڑے گی، کبھی مذہبی اور لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کی باہمی ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھائے گی۔ الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت و دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم ہی رہے گا، اس لیے لوگوں کو اس سے رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس عداوت اور دشمنی کو ختم کرنے کی تدبیریں پر غور و خوض کر کے پریشان ہونے سے کوئی فائدہ ہے، کیونکہ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی، آگ اور پانی کی دشمنی، گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا، بعضکم لبعض عدو، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا۔ تو یہ عداوت و دشمنی فطری ہے جو حکم الہی سے ہے، تو پھر بھلا کون اس عداوت کا دنیا سے خاتمہ کرا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ سے مانگا کہ میری قوم کو 3 طرح کے عذابات سے بچا لے۔ اللہ نے میری 2 دعائیں قبول کر لی، لیکن ایک دعا قبول نہیں کی۔ پہلی دعا یہ ہے کہ میری قوم کو کسی طرح کی وبا یا بیماری میں ہلاک نہ کرنا، تو میری دعا قبول ہوئی کہ وہ میری قوم کو کسی طرح کی وبا یا بیماری میں ہلاک نہیں کرے گا۔ دوسری دعا یہ کہ وہ میری قوم کو کسی زلزلے کی تباہ کاری کا شکار نہیں کرے گا، لیکن میری تیسری دعا رد کر دی گئی۔ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ اس قوم کو آپس کے جھگڑوں سے نجات دلا دے۔ اللہ نے کہا، ایسا نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں، یہ اللہ کی سزا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں اور اس پر نادم بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے سے پیش آنے والا بنائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔